बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके दामन को खुशियों से भर दे और इस साल आपकी हर तमन्ना जो है वो पूरी करे। पिछले साल का आगाज़ भी हमने कुछ ऐसी ही दुआओं के साथ किया था। बतौर कौम भी बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है जज्बात पूरी नेशन के हाई थे कि जी इलेक्शन होंगे इस नए साल में और आम इंतखाबात में हम अपना हक़ के दही इस्तेमाल करेंगे। और फिर आम इंतखाबात हुए। ये साल जब ख़त्म हुआ तो मैं सोच रहा था कि इस साल को किस चीज़ के लिए याद रखा जाएगा। यूँ तो बहुत सी चीज़ें माइंड में आती हैं, पाकिस्तान की यकीनन इसमें कुछ खेलों के मैदान में कामयाबियाँ और ये सारी चीज़ें, लेकिन आज तक जब भी किसी साल में अगर आम इंतखाबात हुए हों तो फिर उस साल को इलेक्शन के लिए ही याद रखा जाता है। लिहाजा मेरी नज़र में 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए याद रखा जाएगा, 8 फरवरी के लिए याद रखा जाएगा, यानी काजी फायज़ ईसा के लिए याद रखा जाएगा। आज के दिन दिल ये करता है कि एक दुआ ये भी हम करें कि इस साल जब 13 जनवरी आए तो 13 जनवरी पिछले 13 जनवरी का रिपीट ना हो और कभी भी दोबारा उस तरह का 13 जनवरी पाकिस्तान को नसीब ना हो। गुज़श्ता साल जब आगाज़ हुआ तो उसके ठीक 13 दिन बाद ही इस मुल्क में उस वक्त के काजी वक्त जो थे, उस वक्त के जो काजी उल कुज़्ज़ा थे, चीफ़ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा, उनसे एक ऐसा फ़ैसला सरज़द हुआ। पहले मैं उस फ़ैसले की मुकम्मल जो इंट्रोडक्शन बनता है 13 जनवरी का वो ज़रूर देना चाहूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्यों हमने काजी फायज़ ईसा को इस नए साल की पहली वीडियो में अपना सब्जेक्ट बनाया है। तो जनाब 13 जनवरी का तारुफ ये है कि 13 जनवरी हफ्ते का दिन था, छुट्टी थी। सुप्रीम कोर्ट में आम तौर पर उस दिन समातें नहीं होती और ये 13 जनवरी इलेक्शन सिंबल अलॉट करने का भी आखिरी दिन था, इलेक्शन कमीशन की दी हुई डेट लाइन के मुताबिक और इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक, जिसमें कोई रद्दोबदल ना करने का खुद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सख्ती से कह रखा था कि कोई शेड्यूल में तब्दीली नहीं होगी। और ये हफ्ते का दिन था और उस रोज़ 56,000 से ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग थे। जुमे का दिन जब ख़त्म हुआ तो तवक्को ये की जा रही थी कि अब जो केस चल रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पीटीआई का, वो मंडे तक जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन सिंबल भी हासिल करेगी बाकी तमाम जमातों की तरह और आम इंतखाबात का जो अमल है वो खुश असलूबी से आगे बढ़ेगा। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उस छुट्टी के दिन 56,000 केसेस छोड़ के सुप्रीम कोर्ट को खोला और इलेक्शन कमीशन से सिंबल लेने के बजाय पीटीआई को अपने सामने एंगेज किया और रात 12 बजे तक अदालत लगाकर उनके ना सिर्फ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम करार दे दिए बल्कि उनका जो कोई और सिंबल लेने का वक्त था वो भी गुजर गया। उसके बाद ये बेमानी हो गया था कि अब वो अगर दोबारा अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा भी लें तो उसकी कोई तलाफ़ी मुमकिन नहीं थी क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आगे बढ़ चुका था। अब उनको बिल्कुल बेयार और मददगार और बेनिशान मैदान में उतरना था और ये सिचुएशन ऐसी थी जो पूरी कौम के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उन्होंने भांप ली थी और बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म आया। कई ऐसे लोग जो पीटीआई के बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे उन्होंने भी कहा कि ये क्या कर दिया, एक प्लेयर को आपने फील्ड से आउट कर दिया और जो अवाम पाकिस्तान ने 8 फरवरी को अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करना था, आपने उससे पहले बुनियादी तौर पर फैसला सुना दिया है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात हुकूमत नहीं बना सकेगी क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ऐसा समझते थे कि ये सज़ा देनी बड़ी ज़रूरी है फौरी तौर पर। और फिर जो हुआ वो एक पूरा जो है वो पूरी अब तारीख़ का हिस्सा है। आम इंतखाबात हुए, उसमें जो फिर तनाज़ात उठे, जिन्होंने फिर मखसूस नशिस्तों का दर्जा इख्तियार किया और जो आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी चपकरिश चली जिसके बाद हमने देखा कि बाकायदा फैसिलिटेशन मिली गवर्नमेंट को कि आप एक ऐसी तरमीम करें जिससे सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको ही तहबाला कर दिया जाए। आज के दिन जब हम ये बात कर रहे हैं तो उन लोगों को जिनको बड़ा एतराज़ रहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर नाजायज़ तनकीद हो रही है कि वो कोई एक्सटेंशन में दिलचस्पी रखते हैं या तरमीम से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको भी मुकम्मल जवाब देने का दिन है क्योंकि 2024 का चैप्टर हम हमेशा के लिए इस वीडियो में क्लोज़ कर रहे हैं। दोबारा इस पर डिस्कशन नहीं होगी, इसलिए मुकम्मल और वाज़ेह जवाब देकर कुछ सवालात बाकी छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतालिक हम सब पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ जी कि बिला वजह उनको मुतनाज़ बनाया जा रहा है।
وہ تو بہت قانون اور آئین پر چلنے والی شخصیت ہیں جن کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنی ریٹائرمنٹ ایج سے زیادہ وقت گزارنے کی، اور ان پر محض تہمت لگائی جاتی ہے۔ آج اس کا مکمل جواب ملے گا۔ جواب اس طرح سے ملے گا جناب کہ یہ تہمتیں نہیں ہیں، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سابق تھے ان کے اپنے اعتراف ہیں، انہوں نے خود چیزوں کو مان رکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون نے اس بات کو سب سے پہلے انیشیٹ کیا تھا سپریم کورٹ کے باہر آن ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے، جن میں شامل تھا۔ یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسے پیکج پر غور کر رہے ہیں جسے ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دی جائے، اس میں ججز بھی شامل ہوں گے۔ اس کے بعد یہ پہلی بار ڈیبیٹ عام ہوئی تھی کہ ایسا کوئی پیکج جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ وزیر قانون جا کر خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بات بتا چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ میں ایسے پیکج پر غور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن ایک تقریب میں سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود یہ تسلیم کیا کہ جی ہاں وزیر قانون آئے تھے، لیکن میں نے تو کہا تھا کہ جی میں ایسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، اور کچھ مبہم سی گفتگو کی۔ ہمارے کچھ دوست جو بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، آپ صرف الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے جلدی میں آ کر جذبات میں بہہ کر اس وقت خبریں بریک کر دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے انکار کر دیا ہے کسی بھی قسم میں اپنی ایکسٹینشن لینے کا یا مدت ملازمت بڑھنے پر کوئی دلچسپی رکھنے کو۔ اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر تردید جاری کی، ایک طرح کی وضاحت، اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں نے ایسی گفتگو نہیں کی، میرا مقصد یہ تھا کہ صرف میری ذات کے لیے ہوئی تو نہیں، اگر سب کے لیے ہوئی تو آئی ایم ریڈی۔ بات یہی نہیں رکی، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائرمنٹ سے 2 روز قبل ایک اضافی نوٹ مخصوص نشستوں کے کیس میں لکھا، جس میں انہوں نے خود تسلیم کیا کہ مئی جون میں جب مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں آیا تو میں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ آئیڈیا دیا تھا کہ چونکہ اس فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں گورنمنٹ کو ملیں تو گورنمنٹ ایک ایسی ترمیم کرے گی جس سے ہم تینوں میں سے کچھ کا فائدہ کچھ کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے علم میں نہیں تھا، ان کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سابق تھے ان کا یہ نوٹ پڑھنے قابل ہے، اعتراف ہے یہ کہ جی مجھے پتا تھا کہ یہ ترمیم ہوگی تو اس سے فائدہ ہوگا، مجھے ہو سکتا ہے۔ تو اس پر جسٹس منیب اختر نے ان کے مطابق یہ کہا کہ نہیں، چونکہ اس کی پہلی سماعت جسٹس منظور علی شاہ کر چکے ہیں تو فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس پہ سماعت جاری رکھیں، ان کے انڈر ان سے جونیئر ججز کو شامل کر دیا جائے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں ایسا ہے تو پھر ہم سب بیٹھیں گے، یعنی کہ میں اپنے رائٹ کو وہاں اپنی اپورچونٹی کو پروٹیکٹ کرنے اس بینچ میں بیٹھوں گا۔ اور پھر اب جب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے باقاعدہ علم میں تھا کہ یہ سب ہوگا، مخصوص نشستیں ادھر ملنے کے بعد حکومت کو اکثریت ملی تو وہ ترمیم کریں گے۔ اس کے بعد انہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مسلم لیگ نون کو 3 نشستیں جو ہیں وہ ان کے کیسز الگ، مخصوص نشستیں الگ تنازعات سن کے خود انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں اس میں تو میرا اب ذاتی انٹرسٹ شامل ہے، ہو سکتا ہے، انہوں نے بیٹھ کر وہ نشستیں حکومت کو دیں جو بعد میں آئینی ترمیم کرنے میں باضابطہ طور پر کام آئیں۔ تو یہ وہ سارے محرکات تھے، یہ وہ سارے فیکٹس تھے۔ اگر کوئی کہے جی کہ یہ تو بالکل ٹریش سٹوری تھی، تو یہ سارے فیکٹس کدھر جائیں گے، یہ اعتراف کدھر جائیں گے کہ جی ہمیں علم تھا۔ تو اگر 2024 کو ڈسکرائب کیا جائے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے تو بالکل غلط نہیں ہوگا، اور یقیناً اب تو مورخ لکھتا رہے گا ہمیشہ کہ انہوں نے اس دوران کیا کیا، کیونکہ ان کے جاتے جاتے اس 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جو عدلیہ کے اوپر چیزیں آئی ہیں وہ 2025 میں اب بہتر کرنے کے لیے کافی ساری سٹرگل جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ سپریم کورٹ کے اندر تک اکثریت اس وقت بھی جو ججز کیا وہ سمجھتی ہے، چاہے وہ آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے ہوں، اکثریت ججز کی آپ بھی سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر جج کو آئینی تشریح کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، لیکن 26ویں ترمیم میں چونکہ جوڈیشل کمیشن میں یہ فیصلے ہونے وہاں پر اکثریت حکومت کیا تو ایسا ہو نہیں پا رہا۔ یہ ساری چیزیں جو اس وقت درپیش ہیں، اس میں یقیناً قاضی فائز عیسیٰ کا دور یاد رکھا جائے گا۔ یہ ان کی ساری پبلک کمیونیکیشنز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ریکارڈ پر موجود چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی ایلیگیشن ہم نہیں لگا رہے کہ 2024 قاضی فائز عیسیٰ کا سال تھا، ان کے لیے یاد رکھا جانا چاہیے۔ اچھا،
آگے بڑھتے ہیں. اب کچھ اور چیزیں اس میں اگر ہم شامل کر لیں تو ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط وہ ایک اہم کیس رہا، لیکن اس کے بعد کچھ خط ججز کو بھی آئے تھے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کو دھمکیاں میز خط آئے، وہ پولیس کے پاس مقدمہ درج ہوا، کوئی کارروائی آگے نہیں. یہ بھی 2024 کی ایک ہائی لائٹ تھی. اور اب جب 2025 شروع ہو رہا ہے تو ساری نظریں یہ ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس کون سا بینچ سنے گا، کتنے رکنی بینچ سنے گا، نتیجہ کیا نکلے گا. اور ایک جو ٹسل کا ماحول ہے اندر چپکلش کا جوڈیشری میں، وہ آپ یاد رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں مزید تیز ہوگا، مزید اس میں تیزی آئے گی. ججز بولیں گے، وکلا بولیں گے، بہت لوگ بولیں گے. تو اب یہ تو سپریم کورٹ کی صورتحال ہے. اب دسمبر کے آخری دن فواد چودھری صاحب نے ایک خط لکھا ہے انتظامی جج، جو منتظم جج ہیں دہشت گردی کی عدالتوں کے پنجاب کی حد تک، جسٹس شہزاد ملک ان کے نام، اور اس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو CCTV فوٹیجز ہیں ATCs کی، جو بالخصوص جیل کے اندر قائم ATC ہے، اس کو پروٹیکٹ کروایا جائے اور اس کو ریکارڈ کے لیے محفوظ رکھا جائے. کیونکہ اس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عدالت کے اندر کارروائی کچھ ہوتی ہے اور بعد میں آرڈر شیٹ میں کچھ اور آ جاتا ہے اور اوپن ٹرائل نہیں ہو رہے، اور اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ وہاں پر جا رہی ہیں. اب اس کا جواب بھی آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ سامنے ہیں. بہرحال جیسا تھا تیسا تھا، سال گزر گیا اور اب یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. 2025 میں امیدیں تو اچھی کم از کم کی ہی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوششیں بھی کرنی ہوگی. اور ایک اچھے آثار جو نظر آ رہے ہیں وہ مذاکرات کی صورت میں ہیں کہ شاید اس سے اس ملک کے لیے کچھ بہتری کا امکان نکلے، کچھ چیزیں بہتر ہوں. لیکن 2024 کا اگر کوئی ہم سبق سیکھیں تو وہ یہی ہے کہ اداروں کو تباہ نہیں کیا جانا چاہیے. اداروں کو اپنے پورے قد پہ اگر کھڑا رہنے دیں تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا. ادارے چلیں گے تو ملک چلے گا، اور اداروں کو وقتی فائدے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اور ذاتی اس میں تو بالکل مفاد نہ ہی ہو تو ہی بہتری ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دن کے آغاز کے بعد آپ سب سے جو ہے وہ روٹین کی اپڈیٹس، خبریں، وہ ساری ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک بار پھر آپ کو نئے سال کی مبارک. اللہ حافظ.